بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ جناب نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے قاتل کے اب کچھ کال ریکارڈ سامنے آئے ہیں۔ ویسے تو میں نے کچھ کال ریکارڈز پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں، ویلاگ اس پر بنا چکا ہوں، لیکن اب جو چالان کا حصہ بنائے گئے ہیں کال ریکارڈز ایک بار پھر سے آپ سے شیئر کروں گا، اور پھر میں نے اس کو لنک کرنا ہے کہ کس طرح سے خواجہ حارث جو کہ وکیل ہیں ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی، ان کال ریکارڈز کی مدد سے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو پوائنٹ وہ ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پوائنٹ وہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کال ہوئی تھی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ قتل کرنے سے پہلے، قتل کرنے کے بعد نور کو، اس کے بعد ملزم نے ظاہر جعفر نے اپنے والدین عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر سے رابطہ ضرور کیا تھا، لیکن اس کے شواہد کہاں ہیں کہ اس نے بتایا تھا کہ نور مقدم اس کے ساتھ ہے؟ اس کے شواہد کہاں ہیں کہ نور مقدم کو قتل کر دیا اس نے؟ یہ تمام چیزیں اس نے بتائی تھی۔ اور اس کے شواہد کہاں ہیں کہ جو پولیس اپنی رپورٹ میں یہ مینشن کر رہی ہے کہ میں نے نور مقدم سے اپنی جان چھڑا لی ہے، یہ ظاہر جعفر اپنے ابتدائی بیان میں کہہ رہا ہے، جو کہ پولیس نے اپنے چالان کا حصہ بنایا ہے۔ یہ کہاں مینشن ہے کہ ظاہر جعفر نے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سے کہا؟ ان کا جو بیسک پوائنٹ ہے جس پر وہ اپنے دلائل مستقل جاری رکھے ہوئے تھے، اور اب تو ان کے دلائل ختم ہو گئے، اس کے بعد اب پروسیکیوشن کی جانب سے، پولیس کی جانب سے اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو جناب ان کا جو بیسک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے قاتل نے، ظاہر جعفر نے کال ضرور کی ہو، لیکن ذاکر جعفر نے فون نہ اٹھایا ہو، عصمت آدم جی نے فون نہ اٹھایا ہو۔ اب اس پوائنٹ پر جو بات میں بھی کرنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اگر میرے اور آپ جو کہ ہم لوگ انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں ہیں، ایک عام لوگ ہیں، اگر ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں تو انویسٹیگیشن جو پوری کیس کی کر رہے ہیں، عدالت میں جو معزز جج بیٹھے ہوئے ہیں، جو وکیل وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے کئی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو کیا وہ اس چیز کو سامنے نہیں رکھیں گے؟ یہ میرا پوائنٹ ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب سب سے پہلے فون ریکارڈز کی بات کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں مزید فون ریکارڈز آپ تک شیئر کروں گا، آپ تک لے کر آؤں گا۔ تو جناب ظاہر جعفر اور ذاکر جعفر باپ بیٹے کے درمیان کب کب، کتنی اور کتنے ڈیوریشن کی بات ہوئی ہے، یہ تمام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور جو پوائنٹ خواجہ حارث اپنے دلائل میں اٹھا رہے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ فون کیا ہو تو یہی بات کی ہو سکتا ہے کسی اور نے فون اٹھایا ہو، ذاکر جعفر کا فون کسی اور کے پاس ہو، اس کا جواب بھی انہی چیزوں سے نکلے گا۔ آپ بھی سوچئے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں 19 جولائی کی، قتل سے ایک روز پہلے 8:19 اس وقت کال ہوتی ہے ذاکر جعفر کی، صبح کا ٹائم ہے، یہ ظاہر جعفر کو فون کرتے ہیں، ذاکر جعفر فون کرتا ہے قاتل ظاہر جعفر کو، 31 سیکنڈ کی یہ کال ہوتی ہے۔ پھر دوپہر کا ٹائم آتا ہے، 1:44 دوبارہ سے ذاکر جعفر فون کرتا ہے ظاہر جعفر کو، اور 30 منٹ کی کال ہوتی ہے۔ اگر 31 سیکنڈ کی کال ہو تو چلو میں یہ مان لیتا ہوں، یہ سمجھ لیتا ہوں کہ کال کی گئی ہوگی، کسی اور نے فون اٹھایا۔ خیر یہ لاجک یہاں پر اپلیکیبل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ فون باپ بیٹے کو کر رہا ہے اور بیٹا ہی فون اٹھا رہا ہے۔ یہ جو لاجک خواجہ حارث لے کر آ رہے ہیں وہ یہ لے کر آ رہے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو کال کی تو ضروری تھوڑی باپ نے فون اٹھایا ہو، وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے فون اٹھایا ہو۔ تو جناب یہ لاجک یہاں نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو آگے مزید اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو ذاکر جعفر ظاہر جعفر کو فون کرتا ہے 8:19 پہ، 31 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے۔ 19 جولائی کو دوسری کال ان کے درمیان ہوتی ہے 1:44، 1:45 بجے قریب، اور یہ 30 منٹ کی ایک طویل لمبی کال ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاید یہ کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ کال کی جاتی ہے، کیونکہ 1:44 میں اگر آپ آدھا گھنٹہ اور لگائیں گے تو یہ 2:15 بج جاتے ہیں، 1:45 بجے کے بعد اگر آپ آدھا گھنٹہ لگائیں گے تو 2:15 بج جاتے ہیں۔ 2:15 بجے ذاکر جعفر نے پھر کال کی، غالباً جو میں امید کر رہا ہوں یہی کر رہا ہوں کہ پہلی کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہوگی کسی وجہ سے، جبھی انہوں نے دوبارہ کال کی اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن 9 سیکنڈ بعد کی، اور اس کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ یہ 19 جولائی کو کل رابطہ، ٹوٹل رابطہ ذاکر جعفر کا اپنے بیٹے ظاہر جعفر سے ہوا ہے۔ اب آتے ہیں 20 جولائی کریں، اور غالباً جب بھی 20 جولائی کی بات ہوتی ہے یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں، افسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جو کہ نہ صرف نور مقدم، اس کے گھر والوں، اس کے لواحقین کے لیے قیامت خیز دن تھا، بلکہ جو لوگ نور مقدم کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قیامت خیز دن ہی تھا، جس میں
میں بھی شامل ہوں. میں اتنی بڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ میری بھی کوشش ہے, ادنا کوشش ہے کہ نور مقدم کو انصاف ضرور ملے, اس کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے, اور اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے, ایک ایسا کیس بنایا جائے جس کی لوگ مثالیں دیں. اب جناب 20 جولائی کی بات کرتے ہیں. 20 جولائی کو پہلا رابطہ ظاہر جعفر کا ظاہر جعفر اب قاتل کا یعنی بیٹے کا رابطہ ہو رہا ہے. یہاں پر خواجہ حارث کی جو لاجک ہے اس کو دیکھیں گے. ظاہر جعفر فون کرتا ہے ذاکر جعفر کو, اپنے باپ کو, 2:21 پر, یعنی دوپہر کا ٹائم ہے, اور کتنی دیر بات کرتا ہے, 23 منٹ بات کی جاتی ہے. اب آپ یہ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے, اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں, نمبر بھی صحیح ہے, فون بھی صحیح ہے, لیکن فون وہ بندہ نہیں اٹھائے جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور کوئی اور فون اٹھا لے, تو کیا آپ اس سے 23 منٹ بات کریں گے؟ آپ کا مقصد جس سے بات کرنے کا ہے, اسی کے نمبر پر آپ کال کر رہے ہیں, وہی فون نہیں اٹھا پا رہا ہے, کوئی اور فون اٹھا رہا ہے, تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی وہ کہاں ہے جس کا فون ہے؟ وہ کہے گا بھائی بزی ہے یہاں پر, تو آپ فون رکھ دیں گے, یا اس سے وہ بات کرنا شروع کر دیں گے جس کے لیے آپ نے فون کیا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو جناب 23 منٹ پہلی کال 20 جولائی کو, جس دن نور مقدم کا قتل ہوا, ظاہر جعفر کرتا ہے ذاکر جعفر کو, اور کتنی دیر کی کال ہوتی ہے؟ 23 منٹ کی کال ہوتی ہے. دوسری کال ظاہر جعفر تقریباً 1 گھنٹے بات کرتا ہے, 1 گھنٹے نہیں, پون گھنٹے بات کرتا ہے, اور یہ کرتا ہے کال اپنی والدہ کو, عصمت آدم جی کو. عصمت آدم جی کو یہ کال کرتا ہے ظاہر جعفر 3:13 پر, اور یہ کتنی دیر کی کال ہے جناب؟ یہ کال ہے 17 منٹ کی, 17 منٹس. اب آپ یہ سوچئے, عصمت آدم جی کو کال کر رہا ہے, عصمت آدم جی فون نہیں اٹھا رہی, کوئی اور فون اٹھا رہا ہے, XYZ کوئی بھی فون اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے, 23 منٹ بات کر رہا ہے, اے ابا سے 23 منٹ کے, اماں سے 17 منٹ بات کر رہا ہے, اور بات نور مقدم کی نہیں کر رہا, جس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے, جس کو مارنا چاہ رہا ہے, جس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے, گھر کے اندر ایک کرائم سین بنا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ کیا موسم کا حال ڈسکس کرنے کی کوشش کرے گا؟ خیر, اس کا جواب آپ خود سوچئے, مجھے بھی دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. پھر جناب تیسری کال کی بات کرتے ہیں. اب آتا ہے وہ کرشل ٹائم جب بتایا جا رہا ہے کہ نور مقدم کو قتل کیا گیا, شام کا ٹائم. ظاہر جعفر پھر سے فون کرتا ہے اپنے باپ کو, ذاکر جعفر, شام کا ٹائم ہے, اور یہ 2 کالز ہوتی ہیں, اور بہت ہی کم ڈیوریشن کے دوران ہوتی ہے, یعنی ایک کال اور دوسری کال کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ بہت کم. پہلی کال ہوتی ہے 6:35 اور یہ تقریباً آلموسٹ 2 منٹ کی کال ہوتی ہے. اور میں اس کو بھی ازیوم یہ کر رہا ہوں کہ اس کال پر ہو سکتا ہے کوئی ڈسکنیکشن ہوئی ہو, کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, بات مکمل نہیں ہو پاتی, کیونکہ ٹھیک 2 منٹ بعد, جتنی اس کال کا ڈوریشن ہے ٹھیک اتنے ہی منٹ بعد, یعنی 2 منٹ بعد دوبارہ ظاہر جعفر فون کرتا ہے ذاکر جعفر کو, اور یہ کال ہوتی ہے 34 سیکنڈ کی. اور جب بڑی کال کے بعد چھوٹی کال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو نامکمل بات ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے فون کیا ہے. 34 منٹ کی کال ہوتی ہے 6:37 پر. یہ ٹوٹل رابطہ ظاہر جعفر کا ذاکر جعفر سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے, اب آخری جو بات ہوئی ہے ظاہر جعفر کی اپنے باپ سے, آخری بات جو کال اس نے کی ہے وہ 7:29 پر کی ہے, اور وہ 36 سیکنڈ کی کال, جس میں آپ نے صرف ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کر دیا, اور سامنے والے پر آپ بجلی گراتے ہیں, اور پھر وہ اس چیز کو کور اپ کرنے کی کوشش میں اپنا دماغ لگانے کی کوشش کرتا ہے, تو کہتا ہے فون رکھو میں آگے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسک معاملہ سامنے آیا. اب جناب ایک کال ریکارڈ میں آپ سے اور شیئر کرتا ہوں, یہ ہے عصمت آدم جی کا. 20 جولائی جس دن قتل ہوا, عصمت آدم جی نے طاہر ظہور کو کال کی. طاہر ظہور کون ہے؟ تھراپی ورس کا CEO ہے, جس کو ضمانت ملی ہوئی ہے, جس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے نا پریس کانفرنس کی اور اپنی دہائیاں دی ہیں, اپنی بے گناہی کی دہائیاں دی ہیں. اس کو کال کرتی ہیں عصمت آدم جی, کتنے بجے؟ 8:16. دوسری کال کرتی ہیں عصمت آدم جی طاہر ظہور کو 8:20 پر. پہلی کال ہوتی ہے غالباً 1.5 منٹ کی, اور دوسری کال ہوتی ہے تقریباً 1.5 منٹ کی. 87 سیکنڈس, 90 سیکنڈس کا 1.5 منٹ ہوتا ہے, تو 87 سیکنڈس کی یہ کال ہوتی ہے. اب جناب یہ کال ریکارڈز کیا بات ثابت کر رہا ہے؟ یہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ جب ظاہر جعفر قتل کر رہا تھا نور مقدم کو, تب وہ ان سب سے رابطے میں تھا. پھر جب رابطہ کیا گیا اپنے ماں باپ سے, تو ماں باپ نے جن سے رابطہ کیا وہ بھی سامنے آپ کے موجود ہے. پولیس نے 1 سے زائد گرفتاریاں کی ہیں, لیکن اچھا ایک بات یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کیس میں زیادہ گرفتاریاں ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں وہ کیس بہت لمبا چلتا ہے. تو جناب
خواجہ حارث کے جو دلائل تھے اور اس کے بعد جو یہ فون ریکارڈز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ عصمت آدم جی اور ان کے شوہر یار ان کے نام میں بڑی کنفیوژن ہے، ذاکر جعفر کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ جناب ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش میری ہے، نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے اپڈیٹ آپ تک پہنچاؤں، جامع رپورٹ بتاؤں اور جو سچ ہے وہ آپ تک لے کر آؤں۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔